بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریاست تلنگانہ حکومت کی جانب سے انتہائی مکروہ اور ناقابل قبول سابقہ وزیر اعظم ہندوستان، جس کو پی وی نرسمہا راؤ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس کا 100 سالہ یوم پیدائش کے تقریبات 1 سال کے لیے منانے کا آغاز ہوا، اور ہمارے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب، جو بہرحال ریاست کی ترقی اور سیکولرزم کے تعلق سے اپنا ایک امیج رکھتے ہیں، انہوں نے نرسمہا راؤ کی پیدائش پر 100 سالہ پروگرام 1 سال کے لیے منانے کا جو اعلان کیا ہے، وہ نہ صرف باعث حیرت ہے بلکہ بحیثیت تلنگانہ شہری کے مجھے اس پر بڑی شرمندگی بھی ہے، کیونکہ نرسمہا راؤ کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر سمجھیے کہ صاحب آپ 1 سال کا پروگرام ریاستی حکومت منائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نرسمہا راؤ کی وجہ سے ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دعویٰ پیدا ہوئی، اور ملک کو بانٹنے کا کام نرسمہا راؤ نے کیا۔ RSS اور سنگھ پریوار کی حمایت سے بابری مسجد کی شہادت کا مجرم نرسمہا راؤ سمجھیے کہ ہے، اور ساری دنیا نے اس کو تسلیم کیا کہ بابری مسجد کا مجرم نرسمہا راؤ ہے، اور بابری مسجد نے نرسمہا راؤ کے مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ دنیا جانتی ہے، جہاں آج ہمارے سمجھیے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب کی تقریب اور نرسمہا راؤ کی سمادھی پر جو پروگرام منعقد ہوا، وہاں کتے نرسمہا راؤ کی لاش کو کھا رہے تھے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اور نرسمہا راؤ کو ریاست تلنگانہ کا فخر کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث افتخار نرسمہا راؤ کو کہا گیا ہے، جبکہ نرسمہا راؤ باعث شرم ہے تلنگانہ کے لیے کہ نرسمہا راؤ تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہوئے ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے والوں کی حمایت کی، بابری مسجد کی شہادت کا تماشا دیکھا۔ 1992 6 دسمبر کو سینٹرل فورسز کو کوئی جنبش نہیں دی، اور جبکہ بابری مسجد کے تحفظ کے تعلق سے خود نرسمہا راؤ نے وعدہ کیا تھا، لیکن مسجد کو شہید کر دیا گیا 6 دسمبر 1992 کو۔ دنیا جانتی ہے کہ مسجد کی شہادت کے بعد، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں جس طرح سے فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا، 2500 مسلم نوجوانوں کی چھاتی پر گولی چلائی گئی۔ اس وقت مسلمان غم و غصے میں باہر نکلے تو مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے نرسمہا راؤ سرکار نے گولیاں چلائی، اور 2500 مسلمانوں کی چھاتی پر گولیاں چلی۔ 6 دسمبر 7 دسمبر اور 8 دسمبر کی جو رپورٹس پارلیمنٹ میں آئی ہیں، چھاتی پر گولیاں لگی، پیروں پر گولیاں نہیں ماری گئی، اور پھر بڑے فسادات ملک میں رونما ہوئے، مسلمانوں کی اربوں روپے کی املاک تباہ ہوئی، مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، مسلمان عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی، مساجد پر حملے کیے گئے، اور مسلمان بے یار و مددگار مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن نرسمہا راؤ تماشا دیکھتے رہے، بانسری بجاتے رہے۔ اس نرسمہا راؤ کی 100 سالہ تقریب منانے کا جو اعلان کیا گیا ہے، TRS اپنے سیکولر کردار کو سمجھیے کہ سیکولر کردار پر ایک بدنما داغ آج لگائی، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو اقدام چندر شیکھر راؤ صاحب کا ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے، تلنگانہ حکومت اس کا سمجھیے کہ اعلان کی ہے، اس کے لیے ہمیں بڑا شدید دکھ اور افسوس ہے۔ نرسمہا راؤ کی شخصیت نے
ملک کو بانٹنے کا، ملک میں نفرت کو پھیلانے کا کام کیا تھا، اور اس شخصیت کو خود جس پارٹی سے وہ وابستہ تھا، نرسمہا راؤ کانگریس سے وابستہ تھا، خود کانگریس نرسمہا راؤ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آخر چندر شیکھر راؤ صاحب کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بابری مسجد کی شہادت پر وہ سمجھے نرسمہا راؤ کو انعام دے رہے ہیں، یا نرسمہا راؤ کی تاریخ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ تم بھی ہندو اور مسلمان کے خانوں میں ملک کو اس طرح سے بانٹو جس طرح کے نرسمہا راؤ نے بانٹا؟ یہ سمجھے کہ اقدام قابل مذمت ہے، اور مسلمانان تلنگانہ نہیں بلکہ سارے ملک کے مسلمان تلنگانہ حکومت کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ٹی آر ایس پارٹی جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھوت آج باہر سمجھے کہ نرسمہا راؤ کے عنوان پر نکل گیا ہوا ہے، اور 1 سال کی تقاریب کے لیے آپ 10 کروڑ روپے مختص کرتے ہیں، اور سارے اخبارات میں آج فل پیج ایڈ دیا گیا ریاستی حکومت کے سمجھے کہ کی طرف سے، اور اس میں فخر تلنگانہ کہا گیا۔ ذرا چیف منسٹر صاحب جواب دیں کہ جب نرسمہا راؤ پرائم منسٹر تھے تو کون سا اسپیشل بجٹ تلنگانہ علاقے کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا؟ تلنگانہ میں کون سے ترقیاتی اقدامات کیے نرسمہا راؤ نے، یا تلنگانہ عوام کی بھلائی کے لیے نرسمہا راؤ نے ایز اے پرائم منسٹر کون سے اقدامات کیے؟ ذرا چیف منسٹر وہ بھی بات سامنے رکھے۔ اور آج جو 100 سالہ ان کی جنم دن پر یادگار منانے کا جو اعلان کیا اور جو تقریب کو چیف منسٹر صاحب نے مخاطب کیا، اس سے ہمارے دل بڑے رنجیدہ ہیں۔ بابری مسجد کے مجرم کو آپ نے انعام دینے کا کام کیا ہے، آپ کو ریاست کے مسلمان اس اقدام پر معاف نہیں کریں گے۔ یہ اقدام آپ کا سمجھیے کہ فرقہ پرستی کو ہوا دینے اور فرقہ پرستوں کی پیٹھ کو تھپتھپانے کا اقدام ہے۔ تحریک مسلم شبان اس کی شدید مذمت کرتی ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں مشیرآباد جیل میں تھا جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی۔ 6 دسمبر 1992 کو میں مشیرآباد میں تھا، مشیرآباد کی جیل میں تھا، مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور میں دوردرشن پر دیکھ رہا تھا۔ نرسمہا راؤ نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں مسجد کی شہادت ہوئی ہے وہاں مسجد پھر تعمیر کی جائے گی۔ اس میں بھی نرسمہا راؤ فیل رہے، اور نرسمہا راؤ ایک مکروہ اور عیار، مکار، سنگ کی حمایت کرنے والا پرائم منسٹر تھا۔ اس کی یادگار منانا ریاست تلنگانہ کی حکومت کو سمجھے زیب نہیں دیتا۔ اس اقدام سے ہمارے دل بڑے مجروح ہوئے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔